بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 42 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مگر کس طرح میرے بھائی؟ شیکی نے پوچھا۔ بس اس طرح کہ ہم ان کی نگاہوں میں بے وقوف بنے رہیں اور خود انہیں بے وقوف بناتے رہیں۔ اس کے لیے میرے پاس ابھی کوئی لایا عمل نہیں ہے، لیکن بہت جلد میں تمہیں ایک لایا عمل پیش کر دوں گا۔ شیکی پرخیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اور کچھ کرنا ہے جہانگیر بھائی، یا میں آرام کر لوں؟ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست، ہم دونوں ایک ہی دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، باقی تمام لوگ تو ہم سے لطف لینے والوں میں سے ہیں۔ یہ آج تک ہمیں بے وقوف بناتے رہے ہیں، اب ہمارا وقت شروع ہوا ہے۔ مجھے تو واقعی لطف آ رہا ہے جہانگیر بھائی، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوشاب وغیرہ کا چکر تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب ہماری راہ میں کوئی دیوار نہیں۔ بالکل، تو پھر طے، عالم پناہ نے کہا، اور دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، گویا انتقام کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک 9:30 بجے سہیل کی کار مسز دورانی کی کوٹھی پر رکی۔ مسز دورانی اور زاہد ظفر برآمدے ہی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 9:30 بجنے میں وقت 10 منٹ باقی تھا جب وہ برآمدے میں پہنچ گئے تھے، اور ان کی آنکھیں صدر گیٹ پر لگ گئی تھیں۔ پھر سہیل کی کار اندر داخل ہوتی ہوئی دیکھی تو دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ دونوں اپنے اپنے انداز میں سوچ رہے تھے۔ زاہد ظفر کی آنکھوں میں دلچسپی اور جستجو تھی، وہ اسی قسم کا آدمی تھا، حالانکہ سہیل یا نصیبوں نے زاہد ظفر کا بھی برا حال کر دیا تھا۔ اسے بنجاروں کے ساتھ ایک بدترین عورت کے شوہر کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا پڑی تھی، اور اس بدترین عورت نے اس کی مٹی پلید کر دی تھی۔ اس کی جمالیاتی حس کو اتنا شدید نقصان پہنچا تھا کہ زاہد ظفر آج تک اپنے ذہن سے ان واقعات کو جھٹکنے میں ناکام رہا تھا، لیکن اسے دلچسپی یہ تھی کہ سہیل جیسے آدمی نے اس کی خوب درگت بنائی تھی۔ پھر اس نے راگھو خان کے ڈیرے پر سہیل اور راگھو خان کی جنگ دیکھی تھی۔ سہیل جیسا نرم و نازک آدمی، جسے دیکھنے کے بعد اس احساس کے سوا اور کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک نرم و نازک طالب علم ہے، لیکن اس نے راگھو خان جیسے شخص کا جو حال کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چنانچہ اس کی آنکھوں میں اس وقت تجسس اور اشتیاق صرف اس لیے تھا کہ وہ اس خطرناک آدمی کو آج پہلی بار اتنے قریب سے دیکھے گا اور اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کرے گا۔ دوسری طرف مسز دورانی تھی، جس کا ذہن متضاد خیالات کا حامل تھا۔ سہیل کو ایک نوجوان چھوکرے کی حیثیت سے دیکھ کر اس کے منہ سے رال ٹپک پڑی تھی، اور اس نے رینبو کلب میں اس کے حصول کی کوششیں کی تھیں، اور ان کوششوں میں وہ بہت عامیانہ حرکات پر اتر آئی تھی، لیکن جب سہیل اس کی جانب مائل ہو گیا تو وہ مسرت سے پھولی نہ سمائی، اور پھر سہیل کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا محسوس کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکی اس سے آ ٹکرائی، کیونکہ وہ خود بھی سہیل کو پیار کرتی تھی، اور پھر سہیل کے حصول کے لیے اس نے اس لڑکی کو انتہائی احمق بنایا، اور اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ مسز دورانی کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ بات وہیں تک رہتی تو کوئی حرج نہ تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات پیش آئے تھے وہ مسز دورانی کے لیے ناقابل یقین تھا، اور وہ سخت حیران تھی کہ سہیل کیا چیز ہے۔ پھر اسے سہیل سے نفرت ہوئی، اور اس نے سہیل کے خلاف گرینگو کو آمادہ کیا۔ گرینگو کی شکست کے بعد جو حالات پیش آئے وہ مسز دورانی کے لیے ناقابل یقین تھے۔ اس کے بعد سہیل کی ایک اور شخصیت اس کے سامنے آئی۔ مسز دورانی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ خطرناک اور نرم و نازک حسین نوجوان ایسی عجیب و غریب صفات کا مالک ہے۔ وہ آج تک اسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ سہیل جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کر سکتا تھا؟ سہیل تو اسے صحیح صورتحال بتانے سے رہا۔ ان تمام ہنگاموں سے نمٹنے کے بعد وہ بنجاروں کی بستی میں پہنچ گئی۔ سہیل نے سزا کے طور پر اسے اس بستی میں بھیجا تھا، اور یہ سزا جتنی سخت تھی مسز دورانی ہی جانتی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سہیل سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے، اور اب تو وہ ایسے شخص کے جال میں پھنس چکی ہے جو نہ صرف شاطر ہے بلکہ انتہائی خطرناک اور طاقتور بھی ہے۔
اور اس کی قوتوں سے ٹکرانا موت کے مترادف ہے۔ چنانچہ اس نے خلوص دل سے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور سہیل سے مکمل طور سے تعاون پر آمادہ تھی، لیکن اسے اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ سہیل اس کے خلوص پر یقین کرے گا۔ لیکن آج وہ سہیل کو اپنے خلوص کا یقین دلانا چاہتی تھی اور اسی لیے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب سہیل پورچ میں اپنی کار سے اترا تو دونوں اسے دیکھتے رہ گئے۔ کمبخت اتنا سمارٹ نظر آ رہا تھا کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگا۔ اس کے نہایت سلیقے سے ترشے ہوئے بال، انتہائی حسین تراش کا لباس جو یوں لگتا تھا جیسے اسی کے بدن کے لیے تراشا گیا ہو، کسی اور بدن پر وہ اس قدر نہ سجے گا۔ چال بھی بے حد دلکش تھی، اتنی پرکشش کہ آنکھیں بچ جائیں اس کی راہ میں۔ مسز درانی کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ باہر طور وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ دونوں نے چند قدم آگے بڑھ کر سہیل کا استقبال کیا اور اسے دیکھتے رہ گئے۔ چہرے کی معصومیت بے پناہ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ زمانے سے آشنا نوجوان ہے، بھولا بھالا سا، پرکشش آنکھوں والا۔ معاف کیجیے گا، مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ اس نے دل آویز انداز میں پوچھا۔ نہیں، پورے 9:30 بج رہے ہیں۔ مجھے راستے بھر یہی خیال رہا کہ آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑی ہو۔ اس کی آواز میں اس قدر نرمی، اس قدر لوچ تھا کہ مسز درانی دل محسوس کر رہ گئی۔ زاہد ظفر بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ تشریف لائیے، ہم بے چینی سے آپ کے منتظر تھے، اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ او زاہد ظفر صاحب، سہیل نے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ زاہد ظفر نے اس کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کیا، پھر وہ دونوں اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ مسز درانی کا جمالیاتی ذوق قابل تحسین ہے، اس ڈرائنگ روم کی آرائستگی نے مجھے متاثر کیا ہے، سہیل نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ سہیل صاحب، آپ کے ان الفاظ سے میرا دل بڑھ گیا ہے۔ مسز درانی، ہم نے آپ کا دل بڑھانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن افسوس کہ آپ نے ہماری محبت قبول ہی نہیں کی، سہیل نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ سہیل صاحب، آپ کی صفات در حقیقت ناقابل یقین ہیں۔ میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اب بنا رہی ہیں آپ مجھے، سہیل لچک کر بولا اور زاہد ظفر ہنسنے لگا۔ بھائی سہیل صاحب، آپ کو دیکھ کر مجھے وہ شخص یاد آ جاتا ہے جو راگھو خان کو چمڑے کی بیلٹ سے مار رہا تھا۔ میں آپ دونوں کا موازنہ کرتا ہوں اور میری کھوپڑی پر طبلہ بجنے لگتا ہے۔ کیا بجنے لگتا ہے؟ سہیل نے چونک کر پوچھا۔ طبلہ؟ او، آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں، آج دکھانا چاہتا ہوں، زاہد ظفر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دراصل یہ دھماکے طبلے کے نہیں ہوں گے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کسی موذی مرض میں گرفتار ہیں۔ سہیل صاحب پلیز، ہم آپ کی توصیف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مذاق میں نہ اڑائیے۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کو اس سے کیا ملے گا، کام کی بات کریں، سہیل نے جواب دیا۔ ابھی کوئی کام کی بات نہیں ہوگی سہیل صاحب، پہلے کھانا کھا لیا جائے، مسز درانی نے ناز بھرے انداز میں کہا اور سہیل نے دونوں شانے ہلا دیے۔ جیسے آپ کی مرضی، ہم بھلا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سہیل کے انداز میں ایک عجیب سی نسوانیت، ایک عجیب سی لچک تھی جسے وہ دونوں بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ یہ لچک اس کی شخصیت کو کچھ اور پرکشش بنا رہی تھی۔ باہر طور وہ کھانے کی میز پر پہنچے۔ مسز درانی اپنے ہاتھوں سے سہیل کی خاطر و مدارات کر رہی تھی۔ ایک بار سہیل نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں سے کون سی چیز خواب آور ہے؟ قاعدے سے تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں زہر دے دیتیں۔ سہیل، میں اس کے جواب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو یہ اعتماد دائمی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ چند الفاظ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سہیل، آپ کے مقابلے پر میں نے جتنی بار آنے کی کوشش کی اس میں مجھے شکست ہوئی۔ میں نے ہر شخص کو آپ کے خلاف اکسایا اور اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ ہر بار اس کوشش میں ناکام رہی، اور ان ناکامیوں نے مجھے بالآخر ایک سبق دیا، وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کر کے ہی زندہ سلامت رہ سکتی ہوں۔ چنانچہ سہیل، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب زندگی کے آخری لمحات تک آپ کے لیے کام کروں گی اور ان سے کبھی انحراف نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو ان باتوں پر یقین آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ امتحان لیتے رہیں۔ کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں نے بڑی چاہت سے پکوائے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے کچھ نہ کھائیں گے تو میں شکایت نہیں کروں گی۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ اب تو ہم زہر بھی کھا لیا کرتے ہیں، سہیل نے کہا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ زاہد ظفر اور مسز درانی دونوں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔
انہوں نے اپنے لیے بھی انہی ڈشوں سے کھانا نکالا تھا جن سے سہیل نے اپنے لیے نکالا تھا۔ بہر طور وہ لاپرواہی سے کھاتا رہا۔ مسز درانی اور زاہد ظفر کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور وہ متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتے تھے۔ یہ آدمی کیا تھا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں کس قدر خطرناک فطرت کا مالک بن چکا تھا۔ ہر جگہ ذہانت کے نئے نئے گل کھلاتا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہر طور وہ تھوڑی دیر بعد کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کھانے کے کمرے سے اٹھ کر وہ پھر اسی ڈرائنگ روم میں آ گئے، لیکن ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سہیل نے کہا، مسز درانی، کسی کھلی جگہ میں بیٹھتے ہیں، یہاں کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو پھر آئیے لان پر چلتے ہیں، میں وہاں کرسیاں لگوا دوں، مسز درانی نے کہا۔ وہ ہی مناسب رہے گا، سہیل نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ لان کے خوبصورت حصے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ مسز درانی نے ایک مشروب منگوا لیا تھا اور وہ تینوں اس کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ اب کام کی بات شروع ہو جائے، سہیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں منتظر ہوں۔ ویسے مسز درانی اور مسٹر زاہد ظفر، آپ دونوں حضرات کو کسی خاص مسئلے میں تو آزمانا مناسب نہ تھا، لیکن وہ جس کا نام نصیبو ہے وہ عجیب و غریب شے ہے۔ میں اپنے آپ کو حیرت انگیز بنا کر پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اپنی زندگی سے شدید اختلاف ہے۔ میں ہمیشہ اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہوں، اپنی سوچ کی ذہانت سے مختلف لائنوں پر چلتا ہوں تاکہ مجھے خطرات پیش آئیں اور میں پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاؤں۔ مجھے اتنی اذیتیں ملیں اس دنیا میں کہ میں درد و کرب سے چیخ چیخ پڑوں، اور میں اسی راستے پر عمل کرتا رہتا ہوں، لیکن بعض اوقات تقدیر بھی عجیب و غریب مذاق کرتی ہے۔ وہ ہر اس راستے کو جسے میں کانٹوں بھرا سمجھ کر آگے بڑھتا ہوں اسے پھولوں سے لاد دیتی ہے اور مجھے کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ میں اپنی انہی کامیابیوں کا دشمن ہوں، اور اس کی وجہ مسز درانی میں بتا چکا ہوں۔ بہر طور میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آپ لوگوں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ مجھ سے غداری کر چکے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرے بجائے آپ ہی کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن میں پھر آپ سے نقصان اٹھانے کا تہیہ کر چکا ہوں اور ایک نیا کام آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے خلاف عمل کریں اور مجھے مصیبتوں میں پھنسائیں۔ مسز درانی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے کسی قدر روحانسی آواز میں کہا، آپ ہمیں جس قدر چاہے ذلیل کر لیں سہیل، لیکن اب ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے۔ ہم وہی سب کچھ کریں گے جو آپ کے مفاد میں ہو۔ اب ہم آپ سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے ٹیلی فون پر کچھ کہا تھا، سہیل نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن جو کچھ آپ نے کہا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور جو سمجھ میں آیا تھا ہم اس پر پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہو؟ اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کچھ ڈاکے وغیرہ کی بات تھی، لیکن اس کا مفہوم کیا تھا؟ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کا مفہوم 100% وہی تھا، اور اب میں اپنا آپ کو پہلا پروگرام بتا رہا ہوں۔ ضرور ضرور، میں اس میں پوری دلچسپی لے رہا ہوں، اس بار زاہد ظفر بولا۔ سہیل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سکہ نکالا جو چمکتے ہوئے سورج کی شکل کا تھا۔ اس نے وہ سکہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا اور دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر مسز درانی نے سہیل کو دیکھا اور بولی، میں سمجھ نہیں سکی جناب۔ میں سمجھا رہا ہوں، یہ سکہ ایک ایسے خطرناک شخص کا شناختی نشان ہے جو یورپ کا ہوا کہلاتا ہے، گولیور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گولیور کچھ عرصہ قبل ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس نے یہاں کچھ مجرمانہ کارروائیاں کی ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں کے جرائم پیشہ افراد کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہاں بھی اس نے یہی کوشش کی اور نصیبوں سے آ بھیڑا۔ وہ نصیبوں کو اپنا مطیع کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال نصیبوں ابھی تک تو اس کے جال میں نہیں پھنسا، وہ اپنی کئی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے، اور اب نصیبوں کی باری ہے۔ میں نے اب اس کے خلاف اس مہم کا آغاز کیا ہے جو اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گی۔ گولیور نے میرے خلاف جو پروگرام بنائے تھے ان کی تکمیل میں وہ ناکام رہا، لیکن میں نے اس کے خلاف جو پروگرام بنایا ہے وہ اسے 2 کوڑی کا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تم لوگ یقین کرو، اگر میرا وہ پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے تو گولیور کو بقول شخص نانی یاد آ جائے گی۔
وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کس ملک میں آیا تھا؟ سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ زاہد ظفر اور مسز درانی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے متحیرانہ انداز میں کہا، اس سے قبل ہم نے اس شخص کے بارے میں نہیں سنا جناب۔ تم لوگوں نے کیا سنا ہے اب تک؟ تمہاری مجرمانہ زندگی کتنی وسیع ہے اس کا تمہیں خود اندازہ ہے۔ بہرطور گولیور جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اگر میرے راستے میں نہ آتا تو شاید میں اس سے کبھی مزاحم نہ ہوتا، لیکن اس نے خود ہی مجھے چھیڑا ہے، اور اس چھیڑ کا انجام کیا ہوگا یہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تم لوگ یقین کرو میں اس کے لیے جو پروگرام بنا چکا ہوں اس پر بہرطور عمل ہوگا۔ تم بھی چونکہ میرے ساتھیوں میں شامل ہو اور اس بات کا اظہار کرتے ہو کہ اب تم میرے لیے وفاداری سے کام کرنے کے خواہش مند ہو، چنانچہ میں نے تمہیں اسی سلسلے میں شریک کر لیا ہے۔ تم تنہا نہیں ہوگے، ہر جگہ تمہارے معاونین ہوں گے جو کسی بھی مشکل پر تمہاری مدد کریں گے، اور تمہیں کسی الجھن کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں مسٹر سہیل، ہم دل و جان سے اس کے لیے تیار ہیں۔ میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں۔ زاہد ظفر نے مستعدی سے کہا، شکریہ زاہد۔ دراصل یہ نشان جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا گولیور کا ہے، اور اب اس نشان کی وقت ختم ہو جانی چاہیے جو یورپ کے ممالک میں ہے۔ کل اگر یورپ کے اخبارات یہ خبر لکھیں کہ گولیور اس ملک میں آ کر کن عامیانہ حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے تو کیا گولیور کی ساکھ بحال رہ جائے گی؟ نہیں، تم بس تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں بخوشی تیار ہیں، کیوں مسز درانی؟ زاہد ظفر نے مسز درانی سے پوچھا۔ ہاں، میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، مسز درانی نے جواب دیا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ بینک آف کینیڈا کی میئر وائٹ برانچ میں ایک ڈاکہ ڈالنا ہوگا تمہیں۔ زاہد ظفر، تم ایک غیر ملکی کے میک اپ میں ہوگے، اور مسز درانی بھی تمہارے ساتھ ایک غیر ملکی عورت کے میک اپ میں ہوگی۔ تم بینک میں زبردست فائرنگ کرو گے، تمام لوگوں کو خوف زدہ کر دو گے، پھر کیشیئر سے جو کچھ ملے گا لے بھاگو گے۔ لیکن خیال رکھنا کہ جو کچھ تمہیں کیشیئر سے لینا ہے بہت معمولی سا ہونا چاہیے۔ صورتحال یہ ہو کہ تم خوف زدہ نظر آؤ اور سورج کا یہ نشان تم بینک کے کاؤنٹر پر چھوڑ آؤ، یا تمہاری جیب سے گر پڑے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو تم؟ او جی ہاں، جی ہاں۔ لیکن جناب علی، اگر ہمیں وہاں کچھ اور خطرات پیش آ جائیں تو؟ ہرگز نہیں، وہاں تمہاری مدد کے لیے بے شمار افراد موجود ہوں گے۔ تمہیں صرف گولیور کو بدنام کرنا ہے، ایک ایسا ناکام ڈاکہ جس میں تمہارے ہاتھ چند ہزار سے زیادہ کی رقم نہیں آنی چاہیے۔ گولیور کا نشان وہاں ہر قیمت پر موجود رہنا چاہیے۔ اس طرح تم میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے؟ سہیل نے کہا۔ بالکل سمجھ رہے ہیں مسٹر سہیل، بالکل سمجھ رہا ہوں۔ واقعی کمال ہے۔ بس تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے، اور مسز درانی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت جب تم لوگ بینک میں داخل ہوگے تقریباً 10 افراد ایسے ہوں گے جو میرے اپنے آدمی ہوں گے۔ اگر تمہیں ذرا بھی خطرہ در پیش آیا تو وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کریں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ٹھیک ہے، ہمیں آپ پر مکمل اعتبار ہے، زاہد ظفر نے جواب دیا، اور مسز درانی بھی مسکرانے لگی۔ پھر بولی، آپ نے بہت عمدہ پروگرام بنایا ہے جناب۔ گولیور بینک میں ڈاکہ ڈالے گا، لیکن یہ اس کی انتہائی ناکام کوشش ہوگی۔ ہاں، یہی میرا پروگرام ہے، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہے گی۔ پھر بھائی، اتنا بڑا مجرم ہے اور کوئی حرکت نہیں کرے گا کیا؟ میں اسے پاگل کر دوں گا مسز درانی۔ کیا سمجھ کر اس نے نصیبوں کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا تھا؟ ہم خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہیں، زاہد ظفر نے کہا، اور سہیل گردن ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انہیں پورا پروگرام سمجھا کر اٹھ گیا۔ اب مجھے اجازت دو۔ بہت بہتر، ہم آپ کو کامیابی کی اطلاع دیں گے۔ یہ اطلاع خود بخود مجھ تک پہنچ جائے گی، سہیل نے مسکرا کر کہا، اور اپنی کار کی طرف چل پڑا۔ پھر جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو مسز درانی نے گہری سانس لی۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں؟ کوئی نہیں، زاہد ظفر نے اسی طرح گہری سانس لے کر کہا، اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا، خوبصورت کوٹھی برائے فروخت۔ کوٹھی نمبر 112 برائے فروخت ہے، کسی بھی وقت دیکھی جا سکتی ہے، ملاقات کریں۔ نواب خیرات علی MDO۔ اس وقت صبح کے تقریباً 11 بجے تھے۔ بوڑھا نواب خیرات علی مالیوں پر برس رہا تھا۔ پھولوں کی کیاریوں میں کچھ پودے مرجھا گئے تھے اور نواب کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ابے دلن، جی نواب صاحب۔ گنوار زادے، تو مالی ہے؟ جی صاحب۔
جانتا ہے مالی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی نہیں صاحب۔ تو پھر مالی کیوں بنا؟ بول، کس گدھے نے کہا تھا کہ تو مالی کا کام کر؟ جی وہ نواب صاحب۔ ہاں ہاں بول، جواب دے، کس گدھے نے کہا تھا کہ تو مالی کا کام کر؟ جی میں تو چوکی داری کے لیے آیا تھا۔ نواب صاحب، آپ نے مالی کے کام پر لگا دیا، گویا ہم نے کہا تھا تجھ سے۔ جاہل گنوار، ڈسمس، ایک دم ڈسمس، دور ہو جا میری نگاہوں سے، میں کہتا ہوں دور ہو جا۔ کتنی دور نواب صاحب؟ مالی نے ادب سے پوچھا۔ چوکی دار ہے تو؟ جی نواب صاحب۔ تو گیٹ پر جا اور چوکی دار کو میرے پاس بھیج دے، میں کہتا ہوں جلدی کر، کہیں میرا غصہ نہ بڑھ جائے، نواب صاحب نے چھڑی سنبھالتے ہوئے کہا، اور مالی گیٹ کی طرف دوڑ گیا۔ گیٹ پر چوکی دار موجود تھا۔ سیدھے سادے خان صاحب نسوار کی چٹکی ہونٹ کے نیچے دبا رہے تھے۔ خان صاحب، نواب صاحب بلا رہے ہیں۔ یا الہی خیر، کیوں بلاتی ہے؟ معلوم کرو جا کر، مجھے کیا معلوم؟ او خانہ خراب، کیا بات ہے؟ نہ جانے، چوکی دار نے کہا اور بندوق سنبھال کر نواب صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ نواب خیرات علی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے گھور رہے تھے۔ لمبے چوڑے انسان تھے، عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن کمر میں ذرا بھی خم نہیں تھا۔ بدن میں بے پناہ طاقت تھی جس کا مظاہرہ بارہا ہو چکا تھا۔ غصے کے تیز تھے اور ملازموں کو مارنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ ماضی کیا تھا کسی کو صحیح معلوم نہیں تھا، لیکن زبان میں بعض اوقات خرابی ہو جاتی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور تھی۔ چوکی دار بندوق ہلاتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ السلام علیکم نواب صاحب، پودوں اور پھولوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ جی جانتی ہے، ضرور جانتی ہے۔ کون جانتی ہے؟ میں تمہاری بات کر رہا ہوں، تمہاری بیوی کی نہیں، نواب صاحب نے کہا۔ چے ام بھی اپنی بات کرتی ہے۔ خان صاحب، ہوش میں نہیں آئیں گے آپ؟ چے خدا کا قسم نواب صاحب، ام ہوش میں ہے، کوئی نشہ نہیں کرتی سوائے نسوار کے، اور نسوار ہوش خراب نہیں کرتی۔ بکواس بند کرو۔ کر دی، چے کر دی نواب صاحب۔ پودوں اور پھولوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ چے نواب صاحب، پودا پودا ہوتی ہے اور پھول پھول ہوتی ہے، بس یہ جانتے ہو؟ اور بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم آج سے مالی کا کام کرو گے۔ جی کیا بولا؟ مالی کا کام کرو گے تم؟ چے مگر نواب صاحب، ام مالی کا کام کیسے کرے گی؟ ام تو چوکی دار ہے، خدا کا قسم۔ اب تم مالی ہو؟ مگر نواب صاحب، ان خراب پودوں کو نکالو اور سنو، یہ بندوق اس گدھے کو دے آؤ۔ کون سے گدھے کو؟ دلن کو، سسرا مالی بنتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ مالی کا کام کتنی ذمہ داری کا ہوتا ہے، نواب صاحب نے کہا۔ چے مگر یہ تو ہم بھی نہیں جانتی نواب صاحب، چوکی دار نے کہا۔ بکواس مت کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ڈسمس ڈسمس، نواب صاحب نے غصیلے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا، اور چوکی دار گردن لٹکائے واپس گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ خوچا دلن، یہ تو نے کیا کیا؟ چوکی دار نے دلن مالی کے پاس پہنچ کر کہا۔ میں نے کیا کیا؟ کیا ہو گیا؟ چے تم کو چوکی دار بنا دیا گیا اور میرے کو مالی، خان صاحب نے جواب دیا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے خان صاحب؟ یہ تو تقدیر کا قصور ہے۔ چے مگر یہ ہوا کیسے؟ خان صاحب نے پوچھا۔ کچھ پودے خراب ہو گئے تھے، میں تو مالی کا کام جانتا نہیں تھا، میں بھی چوکی داری کے لیے آیا تھا۔ پہلے تو نواب صاحب نے مجھے مالی کے کام پر لگا دیا اور اب ناراض ہو رہے ہیں۔ چے اب ہمیں لگا دیا ہے یارا، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ بس مالی کا کام کرو گے اور کیا کرو گے؟ چے مگر کیسے کرے گی؟ جیسے بھی بن سکے۔ کچھ پودے میں خراب کر چکا ہوں، کچھ پودے تم خراب کر دو، پھر تمہیں بھی ہٹا دیا جائے گا وہاں سے، دلن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خان صاحب نے بندوق دلن کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے خانہ خراب، اب تم چوکی داری کرو، پھر ذرا تماشا دیکھنا، چوکی داری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مگر میں اس کا کیا کروں؟ دلن نے بندوق کو دیکھتے ہوئے کہا، اور خان صاحب ہنس پڑے۔ چیک کرے گی کیا؟ اسے کندھے پر رکھو اور کھڑا رہو صبح سے شام تک، بیٹھنے کا آرڈر نہیں ہے، اور جب بھی ضرورت پیش آئے بندوق چلاؤ۔ ارے باپ رے، میرے تو باپ نے بھی کبھی بندوق نہیں سنبھالی، تو میرا باپ کون سا مالی کا کام کرتی ہے؟ چلو بندوق سنبھالو۔ خان صاحب نے کارتوسوں کی پیٹی نکال کر دلن کے حوالے کر دی، اور دلن اسے اپنی کمر میں فٹ کرنے لگا، لیکن اسے صحیح طریقہ نہیں آتا تھا۔ خان صاحب بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی اس کے حوالے کر کے نواب صاحب کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نواب اسے پھولوں اور پودوں کے بارے میں ہدایات دیتے رہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر ایک موٹر سائیکل نظر آئی۔ موٹر سائیکل سوار نے
غالباً دلن مالی سے، جو اب حالیہ طور پر چوکی دار بن چکا تھا، اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ نواب صاحب سامنے ہی کھڑے تھے۔ دلن نے اس کی طرف دیکھا۔ نواب صاحب خود بھی گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکلا ہوا تھا، اس لیے اس کی آواز کانوں کو انتہائی بری لگ رہی تھی، اور نواب صاحب کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ دلن نے نواب صاحب کی طرف دیکھا اور نواب صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی کہ آنے والے کو اندر بھیج دیا جائے۔ موٹر سائیکل سوار ایک دبلے پتلے بدن کا آدمی تھا، پان کھائے ہوئے تھا، اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ بہر صورت وہ نواب صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ سلام عرض کرتا ہوں حضور قبلہ نواب صاحب، اس نے کہا۔ سلام کے بچے، یہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ جی، آنے والے نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ میں کہتا ہوں یہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ چوری کی نہیں ہے جناب، 100% میری اپنی ہے۔ تم نے اسے مکمل کیوں نہیں کیا؟ جی، یہ نامکمل تو کہیں سے نہیں ہے، آنے والے نے جواب دیا، اور نواب صاحب 2 قدم آگے بڑھائے۔ آگے آؤ۔ انہوں نے نووارد کو قریب بلایا، اور نووارد مسکراتا ہوا نواب صاحب کے قریب پہنچ گیا، لیکن دوسرے لمحے نواب صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ مکمل ہے، انہوں نے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نووارد پینترے بدلنے لگا۔ گریبان تو چھوڑیے نواب قبلہ صاحب، میں تو کہ بچے، میں پوچھتا ہوں کہ موٹر سائیکل مکمل ہے؟ جی ہاں، مگر میرا گریبان تو چھوڑیے، میں ایک معزز آدمی ہوں۔ معزز کے بچے، تجھے اور معزز بنا دوں گا۔ نواب صاحب نے اس کے گریبان کو پکڑ کر 2-3 جھٹکے دیے۔ اس میں اتنی آواز کیوں ہے جو کانوں کے پردے پھاڑتی ہے؟ سائلنسر خراب ہو گیا ہے، نووارد نے جواب دیا، اور نواب صاحب اسے گھورنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ نامکمل چیزیں لے کر باہر نہ نکلا کرو، اور پھر نواب خیرات علی کی کوٹھی میں اس کھٹارے کو لے کر داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ آئندہ خیال رکھوں گا جناب۔ کیسے آئے ہو؟ جی، وہ کوٹھی کی بات کرنی ہے۔ فدوی کو چراغ محمد پراپرٹی ایڈوائزر کہتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ویسے مجھے نواب خیرات علی سے ملنا ہے۔ سر کے بل کھڑے ہو کر ملو گے؟ مل تو رہے ہو۔ تو آپ ہی نواب خیرات علی ہیں؟ جی، شکل سے میں تمہیں سامری جادوگر نظر آتا ہوں۔ ایک بار پھر آداب عرض پیش کرتا ہوں، چراغ محمد نے جھک کر کہا۔ نواب صاحب کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ اب منہ سے پھوٹو، کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ جی، میں پراپرٹی ایڈوائزر ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، میرا مطلب ہے میں جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ آپ کی کوٹھی کے بارے میں کیا میری کوٹھی کے بارے میں کیا؟ میری کوٹھی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اس کی فروخت کا مناسب بندوبست کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت سی پارٹیاں ہیں جو اس کوٹھی کو خریدنے میں دلچسپی لے سکتی ہیں۔ نواب صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تم میری کوٹھی فروخت کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ اور تم پراپرٹی ایڈوائزر ہو؟ چراغ محمد پراپرٹی ایڈوائزر۔ آؤ، نواب صاحب سنجیدگی سے بولے اور واپسی کے لیے مڑے۔ چراغ محمد خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ نواب صاحب اسے لیے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے، اور پھر وہ عمارت کے اندرونی کمرے میں پہنچ گئے۔ بیٹھو، انہوں نے چراغ محمد سے کہا، اور اسے بٹھا کر وہ خود باہر نکل گئے۔ لیکن چند لمحات کے بعد وہ اندر داخل ہوئے تو چراغ محمد اچھل پڑا۔ نواب صاحب کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر دبا ہوا تھا۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور چراغ محمد اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ کیا حضور قبلہ نواب صاحب، یہ کیا؟ اس نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ نواب صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ہنٹر کھول لیا تھا۔ چراغ محمد پراپرٹی ایڈوائزر، کیوں؟ جی ہاں۔ اس سے قبل تم لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ میں نہیں سمجھا۔ دوسرے کیا نام تھے تمہارے؟ نواب صاحب گرجے۔ جی، بروکر۔ اور کیا کہتے تھے؟ دلال۔ ہاں، اب اصلی نام لیا تم نے۔ کل تک دلال تھے، آج پراپرٹی ایڈوائزر، کنسلٹنٹ بن گئے۔ سارے کے سارے بھول گئے خود کو۔ کلوا نائی ہیئر ڈریسر اور ہیئر آرٹسٹ بن بیٹھا، تم پراپرٹی ایڈوائزر بن گئے۔ درزی فیشن ڈیزائنر بن گیا، دھوبیوں نے بھی لانڈری بتا دیا۔ کیوں میں تمہیں اوقات یاد دلاؤں تمہاری؟ حضور نواب صاحب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بدلے ہوئے وقت کی بات ہے، ہر کام میں نفاست آ گئی ہے۔
پیشے ذات نہیں بتاتے، یہ تو آپ خود نوابوں کے چونچلے تھے، آج بھی رہیں گے۔ یہ بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ میں خود آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ نواب صاحب ہنٹر پکڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ چراغ محمد اچھل کر صوفے کے ہتھے پر چڑھ گیا۔ دیکھیے نواب صاحب، قبلہ، ارے باپ رے، میرا قصور کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ آپ کا اشتہار پڑھ کر۔ کون سا اشتہار؟ جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ نواب خیرات علی سے؟ نواب صاحب نے پھر کوڑا ہلایا اور اس بار کوڑا چراغ محمد کے بدن کو چھو گیا۔ چراغ محمد زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا، وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔